مدینے کے اندر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا تو آقا کریم کی مجلس میں مدینے کے ارد گرد یہودی رہتے تھے، یہودی، تو وہ آقا کی مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے، باتیں سنتے، مسئلے سنتے، دین کی باتیں سنتے، صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ جب کوئی مسئلہ مشکل ہوتا، کوئی بات سمجھ نہ آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہودیوں کو یا صحابہ کرام کو کوئی مشکل آ جاتی، کسی مسئلے کی سمجھ نہ آتی یا کوئی بات عقل میں نہ بیٹھتی، نبی پاک کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے نا صحابہ کرام لفظ رائنا بولتے۔ کیا بولتے؟ رائنا، را عربی کا لفظ ہے، رائنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا ہماری رعایت کرو۔ اگر میں آسان الفاظ میں کہوں، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہمیں مسئلہ دوبارہ سمجھا دو، رائنا، ہمیں سمجھ نہیں لگی مسئلے کی، ہمیں مسئلہ دوبارہ سمجھا دو۔ صحابہ بھی کہتے، اچھا یہودی لفظ یہی بولتے تھے کہ رائنا، کسی مسئلے کی سمجھ نہ آئی تو رائنا بول دیا۔ لیکن کچھ دن گزرے نا تو ان بدبختوں نے اس لفظ کو بدل دیا۔ یہودیوں نے آقا کی مجلس میں آتے اور اس لفظ کو بدل دیتے، آئین کے نیچے کھڑی زیر لگا کے اس کو لمبا کر کے پڑھتے، رائنا، رائنا پڑھتے، اور یہ یہودیوں کی گالی تھی ان کی زبان میں۔ اچھا یہ مجلس میں آتے، رائنا بولتے، پیغمبر کو گالی نکالتے، صحابہ کو پتہ نہ چلتا۔ آپس میں یہ بیٹھے ہوتے مجلس میں، یوں آنکھوں میں اشارے کرتے، دل ہی دل میں ہنستے، اور لفظ رائنا کے لفظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے، گالی دیتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ رائنا ہمارا چرواہا، ہمارا چرواہا، رعونت سے یہ لفظ نکلا ہے، رعونت، اس کا مطلب ہے بے وقوف، احمق، نعوذ باللہ۔ یہ نبی پاک کو نا رائنا کے لفظ سے پکارنے لگے، رائنا سے رائنا کر دیا انہوں نے، اور یہ یہودیوں کی گالی نبی پاک پر لگاتے۔ نبی پاک کو بھی اس کا علم نہ ہوا، صحابہ کرام کو بھی پتہ نہ چلا، غور نہ کیا۔ بڑے تیز اور چاتر اور شیطان تھے یہودی، آپس میں اشاروں میں از روح تمسخر یہ لفظ استعمال کرنے لگے۔ اللہ اللہ، خالق کائنات کو پتہ چلا، عرش معلا پر مستوی اس رب کو پتہ چلا، یہ میرے پیغمبر کا مذاق اڑا رہے ہیں، میرے پیغمبر کا، آقا کی توجہ کرنا ذرا، آقا کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ ساتویں آسمان پر بیٹھے خالق کائنات کو پتہ چلا کہ انہوں نے لفظ کو بدل کے پیغمبر کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے۔ اللہ نے فوراً حکم دیا، کہا جبریل، جی رب جلیل کیا حکم ہے؟ کہا جاؤ اور ایمان والوں کو یہ بات بتلا دو، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ قانون لے جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، لا تقولوا راعنا، تم رائنا کا لفظ استعمال نہ کرو، لا تقولوا، تم نہ کہو رائنا، بلکہ کیا کہو؟ وقولوا انظرنا، وقولوا انظرنا، انظرنا کا لفظ پیغمبر کی ذات کے لیے استعمال کرو۔ کیا مطلب ہے انظرنا؟ کہ آقا ہماری طرف نظر کرم تو کریے، انظرنا، آقا ہماری طرف دیکھیے، ہمیں بات سمجھائیے۔ رائنا کا لفظ استعمال کرنا نہیں۔ حضرات اب بات یہاں سمجھنے والی کیا ہے؟ اللہ اکبر، آپ غور کریں کہ جس چھوٹے سے ایک لفظ میں میرے پیغمبر کی بے ادبی کا تھوڑا سا شائبہ بھی موجود ہو، خالق کائنات نے اس لفظ کو بولنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ کہا جس لفظ میں میرے پیغمبر کی گستاخی کا شائبہ موجود ہو، وہ لفظ بھی استعمال کرنا نہیں کرنا۔ اگر تم، اور آگے پتہ کیا کہا؟ کہا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اگر تم منع کرنے کے بعد پیغمبر
اللہ کا حکم آ جانے کے بعد بھی لفظ رائنا استعمال کرو گے کافروں میں سے ہو جاؤ گے، عذاب علیم، اور تمہارے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم۔ اور گستاخی تو بڑی دور کی بات ہے، پیغمبر کی بے ادبی بڑی دور کی بات ہے۔ رب ذوالجلال نے کہا اگر تم بے ادبی والا لفظ بھی میرے پیغمبر کے بارے میں استعمال کرو گے تو عذاب علیم کے مستحق بن جاؤ گے۔ اور عذاب علیم کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، مفسرین نے تفاسیر میں لکھا ہے کہ عذاب علیم عذاب عظیم سے بھی زیادہ عبرتناک ہے۔ جو جہنمی عذاب عظیم میں موجود ہوں گے، غور کرنا، ذرا غور کرنا پیغمبر کی بے ادبی کرنے والوں، مفسرین لکھتے ہیں جو جہنمی عذاب عظیم میں موجود ہوں گے نا، عذاب عظیم کا مطلب بہت بڑے عذاب میں قیامت والے دن، وہ بھی اللہ سے پناہ مانگیں گے کہ کہیں اللہ ہمیں عذاب علیم میں نہ پھینک دے۔ اور جو لوگ پیغمبر کی گستاخی کریں، آمینہ کے لال کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کریں، ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ وہ کافر ہے، پکا ٹھکا کافر ہے۔ قرآن کی روح سے سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، فرمایا میرے پیغمبر کے بارے میں بھول کر بھی کبھی گندا اور بے ادبی والا لفظ استعمال نہ کرنا، نہیں تو دردناک عذاب کے مستحق بن جاؤ گے۔